اب چھوڑ دیا میں. کیسے چھوڑا؟ کچھ کاؤنسلنگ ہوئی, کچھ اپنے آپ کے ساتھ خود کاؤنسلنگ کی میں نے. سوچتا ہوں بہت ہوں میں بیٹھ کے. ویسے ہی میں تھوڑا سا تنہائی پسند ہوں, مجھے مزہ نہیں آتا ہے, میں سوشلائزنگ نہیں کرتا, اتنی میری وہ نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے اندر. تنہائی پسند والی بات تو بڑی انٹرسٹنگ کی ہے سر آپ نے. تنہائی پسند کس طرح سے, مطلب کچھ ہابیز میری ایسی ہیں اوکے جس میں مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کمپنی کی. فار ایگزامپل جیسے ہسٹری میں پڑھتا ہوں, بکس پڑھتا ہوں, میں نے پوری دنیا کی ہسٹری دیکھی ہوئی ہے, گیا ہوں جاتا ہوں, کیونکہ ٹریول بزنس میں ہوں تو بڑی آسانی سے مجھے چیزیں مل جاتی ہیں. پڑھتا ہوں پھر میں اس کو دیکھنے چلا جاتا ہوں, خاص طور پہ پری اینڈ پوسٹ اسلامک مجھے بہت شوق ہے. تو آلموسٹ 80% میں نے کور کیا ہوا ہے, جا کے دیکھا ہے. اوکے, کچھ مطلب میرے دس یوٹیوب از کے سو اوپر بھی ہیں. انٹرسٹنگ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پڑھا ہے آپ نے اس کو جی, اور پھر ٹریول کیا ہے. دیکھیں نا, آپ کو جو پتہ ہی نہیں ہو ایک چیز کا تو آپ کیسے جائیں گے. آپ کو کھانا کھانے میں ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو اس کی پہلے ایک کھانا کھانے بھی آپ جاتے ہیں. کیا ہے کہ گیا ہوں میں, اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد میں نے کہیں پڑھا اور میں نے بولا یار یہ جگہ سے تو میں ہو کر آیا ہوں, اور یہ تو اتنی بہترین جگہ تھی. فار ایگزامپل وہ کوئی بھی ہو. اس میں میرے والد نے مجھے بڑی سپورٹ کی. جیسے میں اس زمانے سے جب 12-13 سال کا تھا, 15 سال کا تھا, تو مجھے شوق تھا پڑھنے کا, بکس. تو آج بھی میرے پاس بہت بکس ہیں ہسٹری کی, وہ پڑھتا تھا. اور پھر میں اپنے والد کو پوچھتا تھا کہ یہ کیسے ہوا تھا, یہ کیسے ہوا, یہ غزوہ کیسے ہوا, یہ مارکا کیسے ہوا, اسلام کا یہ کیسے ہوا. تو پھر کہتے ہیں چلو تم کو لے جا کے دکھاتا ہوں میں. تو ہم فلائٹ لے کے نکل جاتے تھے. واو. پھر جب میں وہاں جانا بہت شروع ہو گیا تو ایک وہی میں نے کہا نا روحانیت. اب آپ مثال کے طور پہ میں نے پورا پڑھا اسلام سے پہلے نبیوں کے بارے میں. پھر میں جارڈن چلا گیا, 9 دن رہا وہاں پہ. بٹ وہ 9 دن کے اندر میں کسی نائٹ کلب میں یا بار میں یا ریسٹورینٹ میں نہیں رہتا تھا. میں روز صبح نکل جاتا تھا شام تک, اور جا کے کسی نبی کے مزار کے اوپر یا کسی صحابی کے اس کے اوپر یا کسی بیٹل فیلڈ میں جا کے. اب آپ یہ سوچیں نا کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں جس میں ایک گریو ایک نبی کی ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ 1-to-1 رشتہ تھا. وہ آپ کے 10 قدم دور دفن ہے. تو وہ جو وائبز آتی ہیں نا آپ کو, انرجی آتی ہے. تو مجھ سے نکلا نہیں جاتا تھا باہر, وہاں سے اپنے آپ کو دھکے دے کے باہر نکلتا تھا. اچھا, ٹیل می اباؤٹ لائک میں ٹاپ 3 کنٹریز پر بات کرتا ہوں, یہ جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے, بیکاز دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ٹیل می اباؤٹ دا تھرڈ کنٹری. سعودی کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی. سعودی تو ہے ہی ہے آف کورس, بٹ اس کے علاوہ ٹاپ 3 کنٹریز ہسٹری اور کلچر کے اندر آپ کو بہت اچھی وائبز آتی ہیں اور بہت پازیٹیو ہے آپ کے لیے. وہ جارڈن جائیں. جارڈن میں کیا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ جارڈن جو ہے نا, مزہ وہ آ گیا ہو آپ کو. فار ایگزامپل وہاں پہ دونوں اسلامک اور پری اسلامک جتنی ہسٹری وہاں پر ہے نا, میرے خیال میں دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی علاوہ بیت المقدس کے. کیونکہ دیٹ واز پارٹ آف القدس. پیلسٹائن تو پہلے جارڈن کا ہی تھا نا ایک زمانے میں. تو بعد میں الگ ہوا, اور ایک بیچ میں جو ڈیڈ سی آ گیا, اس نے الگ الگ کر دیا دونوں کنٹریز کو, اسرائیل کو اور اس کو. لیکن جارڈن کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا, تو وہاں پہ ہر گلی کوچے کے اندر ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے. اوکے, ہر چیز آپ کو وہاں ملے گی. اصحاب کہف سے لے کے نبیوں کے مزارات سے لے کے بڑے بڑے جو جنگیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں, جنگ موتا, جنگ یرموک جن کا ہم نے سنا ہے, غزوے جتنے بھی ہیں یا جنگیں ہیں, غزوہ میں تو حضور خود ہوتے تھے, اس ساری صحابیوں کی وہاں پہ جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں, شہید ہوئے ہیں, وہ سب وہیں پر ہیں. مطلب میں گیا تھا, مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا اس وقت, نہ انٹرنیٹ تھا نہیں, بڑی مشکل سے وہ گوگل سے ڈھونڈ کے میں نے نکالا تھا. گوگل میپس وغیرہ تو ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت جب میں گیا تھا. تو میرا پروگرام 2 دن کا تھا, اور میں ہر روز ایک دن بڑھاتا گیا. تو یہاں پہ جو ٹریول میرا کنسلٹنٹ تھا وہ بھی پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, اتنے چارجز لگ رہے ہیں آپ کے اوپر. میں نے کہا کیا کروں, ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. مجھے 2 دن کا 9 دن لگ گئے. مجھے روز 10:30-11 جاتا تھا, رات کو 10 بجے آتا تھا. ختم ہی نہیں ہوا, پھر بھی نہیں ختم ہوا, پھر بھی رہ گیا. جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, سیریا ہے. سیریا تو اب جانے جیسا نہیں رہا. ایجپٹ کا بتائیں. ایجپٹ سب سے پہلے تو آپ پیرامڈس, اس پیرامڈس کو بھی آپ بغیر اسٹڈی کیے جائیں گے تو بیکار ہے. دیکھیں ایجپٹ کی ہسٹری کیا ہے. لگزر ہے, الیگزینڈریا ہے, وہاں پہ جو ممیز ہیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ حضرت یوسف رہتے تھے, وہاں پہ ان کے سارے ابھی تک ہیں واقعات. فیروز کی ساری ابھی بھی وہاں پہ ہسٹری ہے, واقعات ہیں ان کی. آپ اندر جائیں, اس کے پیرامڈ کے اندر جائیں, وہاں دیکھیں ان کا جو میوزیم ہے وہ مطلب انبلیویبل, ممیز جس طرح اندر رکھی ہوئی ہیں. اوکے.
وہ دیکھیں. وہ ہسٹری کا اگر شوق ہے تو یہ ساری جگہیں ہیں. یہ پورا بیلٹ ہے یہ, رائٹ فرام ٹرکی ہے, جیسے ٹرکی میں بھی ہے کافی چیزیں, سیریا آ جاتا ہے آپ کا, عراق ہے آپ کے, بٹ ٹاپ میں کہوں گا جارڈن اینڈ, کیونکہ عراق میں نہیں گیا ہوں بیکاز آف پرابلمس, لیکن سیریا میں گیا ہوں ارلی 80s میں, وہی میرے فادر مجھے لے گئے تھے. وہاں پر تو بڑی بڑی ہسٹری, بہت کچھ ہے وہاں دیکھنے کے لیے. اور پھر جارڈن آ جاتا ہے, ایجپٹ آ جاتا ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب آپ کو 1-2 ہفتے چاہیے, لیکن وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو شوق کتنا ہے, صحیح بات آپ کو دیکھنا کیا ہے, صحیح بات ہے. اور کتنا آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو 5 سال پڑھنا پڑے گا, ہارڈلی 2 مہینے 1 مہینہ, شروع تو کرے نا کہیں سے. اب جیسے ہمارے ایک صحابی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ وہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور کس طریقے سے کن لے کے ان کی ڈیتھ تک. پھر مجھے شوق ہوا, میں ڈیماسکس چلا گیا, وہاں سے گاڑی لی, میں ان کے ہمس ایک جگہ ہے, ایک مسجد کے اندر ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کی قبر کہاں ہے, وہاں جا کے بیٹھ گیا میں. تو وہ مزہ آتا تھا, ایک پوری ایک اچیومنٹ ہوتی تھی کہ میں نے پورا پڑھا, اس جگہ پہ پہنچا, اب ان کی قبر کے ساتھ بیٹھا تھا, ایسا لگ رہا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بکس وغیرہ پڑھتا تھا, تو مجھے ہسٹری کا بہت شوق اٹھا, تو پھر میں اس میں لگ جاتا تھا. تو یہ میری تنہائی پسند کا ایک بڑا ون آف دا ریزنس ہے کہ میں فارغ بیٹھتا تھا تو میں یہی کرتا تھا.